ہمارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی گزری ہیں. میں ان بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کی طرف منسوب کتاب کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اس نے ظن ہے کہ انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی ہوگی, لیکن ان کے ماننے والے کہتے ہیں یہ کتاب انہی کی ہے, لیکن معرفت دی گلاں نے تو سمجھ نہیں آتی ہیں. یہ معرفت کی باتیں. اس سب کانٹیننٹ میں بہت بڑی پرسنالٹی, اور تصوف میں فارسی زبان میں سب سے پہلے ٹیکسٹ بک جس بندے نے لکھی ہے وہ علی بن عثمان حجویری ہے, المتوفی 465 ہجری, جن کو فوت ہوئے ہوئے تقریباً 1100 سال ہونے والے ہیں. آج 1440 ہجری چل رہا ہے. المعروف داتا گنج بخش, ان کی طرف ایک کتاب منسوب ہے کشف المحجوب. میں منسوب کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ میں نہیں گمان کرتا کہ اتنی بڑی پرسنالٹی جن کا بڑا ہونا ہم نے آپ کے کہنے پہ مانا ہوا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, تو وہ ایسی بات کر سکتے ہیں. ان کی کتاب آپ دیکھیں, بریلویوں نے بھی ترجمہ چھاپا ہوا ہے اور دیوبندیوں نے بھی, یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بزرگوں نے بھی چھاپا ہوا ہے اس کا ترجمہ, اور جو دوسری پارٹی ہے ان کے بزرگوں نے بھی. وہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے, میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, جے پی جیز بھی اٹیچ کر دیں گے. اس میں جو 14th چیپٹر ہے صحو اور سکر کا بیان, یہ چیپٹر کا نام ہے. تصوف میں دو ٹرمنالوجیز ہیں, صحو اور سکر. صحو کہتے ہیں کہ کوئی شخص بھول کر غلطی کر لے, بھول چوک ہو جائے, اور سکر ہوتا ہے کہ وہ شخص غلطی کرے, بھولا ہوا نہ ہو, لیکن اس وقت وہ ایسے عشق کے نشے میں گم ہو کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یعنی عشق بھی نشے گم کے نہ کرتے گستاخی جے, چنگا کام کوئی نہیں ہوتا. اچھا, تو یہ چیپٹر آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وہ ان کی نظر ایک دفعہ اوریا نامی ان کا ایک صحابی تھا, اس کی بیوی پہ پڑ گئی, اور وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے, اور اس کو جنگ میں آگے قتل کروا کے تو خود اس سے شادی کر لی اس کی بیوی کے ساتھ. یہ پورا ایک واقعہ ہے. یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا, اور انہوں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام حالت صحو میں تھے, اور اس سے انہوں نے یعنی جنید بغدادی کی جو صحو والی ٹرم ہے اس کو ثابت کیا ہے. واقعہ صرف لکھا نہیں, اس سے رزلٹ بھی نکالا ہے. لکھنا اس میں آپ تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ نالج کے طور پہ لکھا ہے, لیکن جب کوئی رزلٹ نکالتا ہے وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے, اس سے نہیں وہ بھاگ سکتا. پھر انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے اسی میں, اور کہتے ہیں اس کی مثال آپ کو, اب ظاہر ہے کہ کیا کریں, مسلمانوں کو ان لوگوں نے یعنی یہ باتیں ان کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں نا, تو مجبوراً نبیوں کی مثالیں دینی پڑتی ہیں ان کو. تو کہتے ہیں جی سکر کی مثال ہمارے نبی علیہ السلام کی مثال ہے, جب ان کی ایک نظر اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی بیوی سیدہ زینب پہ پڑی, تو وہ نظر حالت سکر میں تھی, تو اس کی وجہ سے زینب اپنے خاوند پہ حرام ہو گئی. کس طرح حرام ہوئی؟ یعنی خاوند کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت آئی, اس نے اس کو طلاق دے دی, اور نبی علیہ السلام نے اس عورت کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی. نعوذ باللہ من ذالک, لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم تو کہتے ہیں ایسی کتاب لکھنے والوں پر, اس کو چھاپنے والوں کو پر, اس کتاب کی تعریف کرنے والوں پر, اور اس کتاب کو پروموٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. ہم کسی بزرگ کو نہیں کہہ رہے, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا, ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم بھی ایک پریس کانفرنس کر کے تو علی بن عثمان حجویری صاحب سے پوچھیں کہ بھی آپ نے لکھا ہے, تو یقیناً وہ بھی انکار کر دیں گے, کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوگا پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے, وہ کیسے اقرار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ واقعہ انہوں نے لکھ کے اس سے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا, اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی حالت سکر میں تھے. یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ اگر صحو یا سکر کے اندر کسی کی بچی نکال کے لے جائیں, یا کسی بچے کے اوپر عاشق ہو جائے. مادھو لال حسین کیا ہے؟ مادھو لال ایک یعنی وہ ہندو لڑکا تھا, اس پہ حسین نامی ایک بزرگ عاشق تھے, تو اس کا نام ساتھ ہے, آپ پوچھ لیں, مادھو لال حسین. یا وہ کوئی اور خلاف شرع کام کرے تو اس کو صحو اور سکر پہ معمول سمجھا کریں. یہ یعنی بزرگوں کی معرفت کی باتیں ہیں. شطیحات ایڈا موٹا لفظ ادھر سے ڈیوائز کیتا ہے, شطیحات. اس کا اگر میں آپ کو ترجمہ کروں نا تو اردو اور پنجابی میں اس کا ترجمہ ہوگا بونگیاں. یقین مانے, آپ ہنسیے گا نا, شطیحات کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ہی بونگیاں, شڑو اللہ. اور وہ شطیحات بولتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاید کو قرآن حدیث کی کوئی ٹرم ہے. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ شطیحات میں نبی علیہ السلام کے گستاخی ہوتے ہیں؟
آپ لوگ یہ ہمیں بتایا کرتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کے لیے نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ شطیحات. وہ پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو نام لیے بغیر میں بتاتا ہوں کہ ان سے میری فون پہ بات ہوئی نا، تو مجھے کہنے لگے کہ انجینئر صاحب آپ کی باتیں تو بڑی سالڈ ہوتی ہیں، لیکن آپ ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں، یہ بزرگوں کی شطیحات ہے. تو میں نے بھی ٹرنز دا ٹیبل اوور، میں نے کہا سر میں خود 31 سال بریلوی رہا ہوں، ہم نے تو آپ جیسے بزرگوں سے ہی سیکھا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کشف المجہوب کی جو عبارت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عبارت پڑھ کے سنائی جا سکتی ہے اور ایسے شخص کا سر جو ہے وہ تن کے اوپر قائم رہ سکتا ہے؟ تو کانپ اٹھے، لیکن پبلکلی نہیں اس طریقے سے وہ سامنے آ سکتے. شطیحات تو ان کا سارے کا سارا معاملہ اللہ کے اوپر تھا، فنا فی اللہ کے اوپر. فنا فی رسول میں وہ کہتے ہیں نبی کا جو گستاخ ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے. اب انہوں نے نیا ایک کام، وہ کہتے ہیں نہیں ہے کلمات کفری ہیں لیکن قائل پہ فتویٰ نہیں لگے گا کیونکہ وہ بزرگ ہے، اور بزرگ بھی ان کا وہی قائل اگر دوسرے فرقے کا ہوگا تو اس پہ فتویٰ بھی لگے گا. تو یہ میں نے کامن حوالہ آپ کو دیوبند اور بریلویوں کی بزرگ کی کتاب کا دیا، میں بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. دوسری طرف آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو آپ کو کوئی اور دین ملے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں نبی کے اوپر شکر ہو گیا، زید ابن حارثہ کی بیوی پہ نظر پڑ گئی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ لوگوں کی عورتوں کے اوپر نظر ڈالے گا، نعوذ باللہ. اس کے بعد اللہ نے بھی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی. سورہ ذاریات میں آتا ہے اللہ نے چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا. ایک جوڑا اور لے لیں، جوڑا ہی بنا لیتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء بھی تصوف کی ایک بنیادی کتاب ہے جس کے حوالے آپ کو فضائل اعمال میں بھی ملیں گے، فضائل سنت میں بھی ملیں گے. اور یہ بھی وہ کتاب ہے جس کو دیوبند اور بریلوی دونوں پرنٹ کر رہے ہیں. پرنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اس کو آن کرتے ہیں نا، تورات انجیل تو پرنٹ نہیں نا یہ کر رہے. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری، آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے سارے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں. انہی بزرگوں کے واقعات میں جاتے جاتے انہوں نے بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری، جن کا نام تھا بایزید. ٹھیک ہے، اب میں اس نام پہ میرا اللہ سے ایک کلپ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہتے نہیں وہ جواب دے دیا ہے. جواب اس طرح نہیں ہوتا سر، آپ اپنی کنیتیں ابو یزید رکھ کے جواب دیں. یعنی 10 بریلوی علماء پبلک کے سامنے ہیں اور کہیں کہ جی ہم بھی اپنا نام رکھتے ہیں ابو یزید، ہماری کنیت ہے فخریہ. تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہم اپنی کنیت رکھتے ہیں ابو الحسین. ایک ہی سن میں 2 بندے فوت ہوئے ہیں. ایک ہمارے امام ہے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری، اور اسی 261 ہجری میں آپ کے بزرگ ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البستامی یا بستامی، وہ کوئی بھی پروننسیشن اس میں آپ دیکھ لیں، وہ بھی 261 ان کی تھی ابو یزید. وہ کہتے ہیں بیٹا یزید نہیں تھا، وہ نام بس کنیت رکھی ہوئی تھی. تو بڑا پھر مسئلہ ہے، تسی بھی رکھو. جواب نہ دیو. پریکٹیکلی جتنے اشکان حسین بنے پھرتے ہیں نا سو کارڈ اور چھپے ہوئے وہ ناسبی ہیں، وہ اپنی کنیتیں ابو یزید رکھ کے جواب دیں مجھے. اس طرح کا جواب نہیں نا، اس طرح کا جواب نہیں چاہیے تھے. تو وہ خیر اور طرف چل پڑے گا معاملہ. تو وہ بایزید بستامی کے بارے میں انہوں نے چیپٹر باندھا ہے. کشف المحجوب میں بھی ان کا حوالہ میں نے بتایا سکر کا. ادھر بھی وہ کہتے ہیں کہ بایزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرماتے تھے کہ بایزید بستامی کا اولیاء اللہ میں وہی مقام ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. کڈی وڈی کہانی. اچھا اگر یہ ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی کا تو مقام ختم ہو گیا نا، کیونکہ فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل. تو اگر بایزید کا وہی مقام ہے تو پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا تو مقام پھر اولیاء اللہ کے سردار تو رہ گئے نا. یہ نوی کہانی نکل آئے گی. ہن 11ویں تو بایزید بستامی دی کہانی پہ جانی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ 2 نہیں ہو سکتے سر، سردار ایک ہی ہوتا ہے. ایک کہانی ہے، 2 نہیں ہو سکتے. حالانکہ اولیاء اللہ کے سردار تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. احکام شریعت میں احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھا گیا سوال
کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے تو بازید یا شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام نہیں لیا. لیکن اس میں آپ پھر کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے نہیں اصل میں وہ اپنے زمانے میں. تو سر فیصل ووڈا صاحب نے بھی اپنے زمانے کی بات کی ہوئی تھی. ادھر تو آپ چڑھ دوڑے ہیں ڈانگ لے کے. انہوں نے یہ کیا ہے پوری انسانی ہسٹری میں. میں آپ کو کمپیریزن کروا رہا ہوں ساتھ ساتھ. انجینئرنگ ہو رہی ہے سر, میں میکینیکل انجینئر ہاں آنرز دے نال انجینئرنگ کروں گا نال. تو فیصل ووڈا صاحب نے بھی یہی کہا تھا. تو جنید بغدادی کو بچانا ہے تو پھر وہ فیصل ووڈا صاحب سے بھی جان چھڑوانی پڑے گی. یہ میں آپ کو ان کے دوہرا معیار بتا رہا ہوں. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بازید بستامی کی معراج ایک چیپٹر بند ہے, اور اس میں لکھتے ہیں کہ پیغمبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے, اور اولیاء اللہ میں بازید بستامی کو. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی. وہ بزرگ نہیں سن نا, بزرگ تھے نا, وہ تو صحابی سن. نعوذ باللہ. اگر صحابی بزرگ نہیں تو پھر کون بزرگ ہیں؟ آپ کے بنائے ہوئے بزرگ. میں بتا رہا تھا کہ حضرت بازید بستامی کے بارے میں نہیں کہتا انہوں نے فرمایا ہوگا یا یہ بہرحال اسی چیپٹر کے اندر پھر تذکرۃ الاولیاء کے آگے جا کے اینڈ پہ آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد نعوذ باللہ من ذالک, کہ میرا جو جھنڈا ہے وہ قیامت والے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ صراحتاً لکھا ہے. پھر وہ جو شیخ فرید الدین عطار ہے نا, وہ ان کی پھر جھوٹی وکالت کرتے ہیں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے, بزرگ تو گستاخ نہیں ہو سکتے. تو وہ جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے, تو وہ لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ تو بازید بستامی کہتے ہیں کہ ہاں جی, نبی علیہ السلام اور تمام نبی قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر وہ جو شتیہات کا دفاع کرنے والے شیخ فرید الدین عطار ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں بازید کے منہ سے اس وقت اللہ بول رہا تھا, تو اللہ کے جھنڈے کے نیچے تو سارے نبی ہوں گے. مجھے بتائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ قیامت والے دن دو جھنڈے ہوں گے, ایک اللہ کا ہوگا ایک نبی کا جھنڈا ہوگا؟ وہ اللہ کا جھنڈا ایک ہی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوگا. کڈی بڑی کہانی. پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو بازید کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم و شانی, میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے. تو یہ اگرچہ کلمات کفر ہیں, لیکن یہ انہوں نے کفریہ نہیں کہے, کیونکہ وہ تو خود کہہ ہی نہیں تھے, اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. نعوذ باللہ. سر ہمارا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ان کے منہ سے بولتا ہے, بلکہ ہمارا عقیدہ ہے ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. لیکن یہ دعوے آپ اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی کرتے ہیں, اور یہ سبحانی معظم و شانی کی یہی تعویل اور یہ واقعہ کشف المحجوب کے اندر بھی موجود ہے. صرف ادھر نہیں ہے, وہاں پہ بھی موجود ہے, اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی تعویل کی ہے جن کی طرف یہ کتاب منسوب ہے, اگر انہوں نے کی ہے یا جس نے بھی کی ہے, کہ جی یہ جو ہے وہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یعنی یہ سیدھا سیدھا پروفٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے نا. ان بزرگوں کے بارے میں بھی کوئی پریس کانفرنس آنی چاہیے نا, کہ وہ میری ذمہ داری ہے. یہ چلے بزرگوں کے بارے میں نہ آئے, ان کتابوں کے بارے میں, ان کے چھاپنے والوں کے بارے میں کوئی پریس کانفرنس ہو کہ جی ان کتابوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے, ان کی پرنٹنگ پہ پابندی لگائی جائے. تو یہ مطلب اس حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ کا عشق رسول جینون ہے, ایک نمبر ہے, تو سر یہ پریس کانفرنسز فیصل ووڈا صاحب کے بارے میں تو آپ اپنا روح راضی ضرور کریں, لیکن جن کے بارے میں صراحتاً اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں ان کے اوپر بھی آئیں, ان کی کتابوں کے اوپر بھی پابندی لگانے کی بات کریں. ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں, ہم دین کے ڈیفینڈر بنے ہوئے ہیں, اور آپ اپنی پالیٹکس کے اور اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہیں, لیکن ہے کمزور گول کیپر ہیں. تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا میں کتوں فٹ بال سٹنا تو جا کے تھوڑے پول ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا پیچھے مڑ کے دیکھو, فٹ بال کٹھے ہوئے جے. ظاہر ہے ان کی عوام کو تو نظر آ رہا ہے, ان کی عوام چھوڑ کے جا رہی, وہ کہتے ہیں علی بھائی جو باتیں کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں.